اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، من و سلوہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جنتی کھانا تھا؟ اور اس کھانے میں کیا تھا؟ کیا آج بھی ہمارے کھانے میں اس جنتی کھانے کے اثرات ہیں؟ اور یہ کھانا کس نبی کی قوم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا؟ قرآن پاک کی بہت سی آیاتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر بہت سے نعمتیں بھیجیں، انعامات بھیجے، لیکن انہوں نے ہر نبی کو ٹھکرایا، اور اس نافرمان قوم نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ناظرین، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل قوم کو نجات دی تو بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں دریائے نیل کو پار کیا۔ ناظرین، قوم عمالقہ، یہ قوم بہت ہی ظالم تھی اور جنگ میں بہت ماہر تھی۔ ملک شام ان کے قبضے میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کرو اور ملک شام کو آزاد کرواؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے باوجود بنی اسرائیل نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور ڈر کر پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو بہت ہی جنگجو اور طاقتور قوم ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ ایک میدان جس کا رقبہ 27 میل تھا، جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل 40 سال تک اسی ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ روایت میں آتا ہے وہ لوگ سارا دن سفر کرنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے تو جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ نہ ہی ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی پینے کو۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کھانے کی دعا کی تاکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بھوک مٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں اور انعامات نازل فرمائے بنی اسرائیل کے لوگوں پر۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے تھے جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ ناظرین، من و سلوہ ایک قسم کا کھانا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا۔ ناظرین، من کیا تھا؟ من شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید تھا۔ یہ شبنم کی قطروں کی طرح تھا جو درختوں پودوں پر فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ اس کے بعد وہ میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا تھا جسے بنی اسرائیل کے لوگ کھاتے تھے۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا۔ ناظرین، یہ سلوہ کیا ہے؟ سلوہ بنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا جو جنوب کی ہوا کے ساتھ آسمان سے اترتا تھا، جسے بٹیر کہتے ہیں۔ ناظرین، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ من و سلوہ کھانا کس طرح دکھتا تھا اور اس کا ذائقہ کیسا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، کوہ طور پہاڑ کا ایک پتھر ان کے پاس تھا۔ جب بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کو پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر سے پانی جاری ہو جاتا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات کے پہر میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترتا، جس کی روشنی میں وہ لوگ اپنا کام کاج کرتے تھے۔ ان تمام انعامات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، ہم نے آپ کو آپ کے دشمن سے بچایا اور کوہ طور کی دائیں جانب آپ کے ساتھ ملاقات کی اور آپ پر من و سلوہ اتارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے ان انعامات بھرے کھانوں سے نوازا تھا۔ ناظرین، ہرس انسان کی فطرت ہے
بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھا جائے، یعنی ہفتے کے دن کے لیے، کیونکہ ہفتے کے دن من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعض بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اسی میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ کھانا ہفتے کے دن کے لیے چھپا کر رکھ لیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے ہفتے کے دن کے لیے یعنی کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ گل سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ناظرین، ہمیں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان اور دل عطا کرے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔